صداقت سے لبریز جملہ کہا ہے کہ نماز نماز کی پابندی علماء دیوبند کرے، روزہ علماء دیوبند رکھے، زکوٰۃ علماء دیوبند دے، حج علماء دیوبند دے، حج میں علماء دیوبند جائے، چاشت علماء دیوبند پڑھے، زکوٰۃ علماء دیوبند دے، اوابین علماء دیوبند پڑھے، اور تہجد بھی علماء دیوبند پڑھے، علماء دیوبند اپنی ذہن میں مسواک رکھے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ ایک قدم پہ نبی کی سیرت کو فالو علماء دیوبند کرے، اور جنتی ہونے کا دعویٰ کوئی اور کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو حق ہے، جو نبی کا غلام ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ کہ فرعون اعظم، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آفتاب رہبر صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ استقبال کرے جناب آفتاب رہبر کا۔ جی مکرم سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت مشاعرہ آپ کا چل رہا ہے، بہت بہت شکر گزار ہوں حضرت کرم فرما نقیب ہند مجاہد حسن نبوی صاحب کا، جن کی خوبصورت دعوت بھی اس ناچیز کی حاضری ہوئی، اور بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت دنوں کے بعد مزمل حیات صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرے یہاں آئیے، آپ ساؤنڈ دیکھیے گا، واقعی بہت لاجواب ساؤنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والے بھائی کو سلامت رکھے، بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ سننے سنانے سے پیشتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ عبداللہ بھائی آئیں گے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عطا ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ آئیے میں مطلع بناتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ سنے دوستو، پارٹیوں کے نام پہ آپ نے بہت کچھ بولا، ہاتھوں کو اٹھایا، اب میں حمد پڑھنے لگا ہوں، خدا کی ربوبیت بیان کرنے لگا ہوں، خدا کی قدرت بیان کرنے لگا ہوں۔ تمام جتنے بھی اس دنیا میں زندہ، چاہے چرند پرند ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی ہو، سب کو معلوم ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ موت کا جو مزہ سبھوں کو، سنے دوستو، موت کا مزہ، کہ موت کا جو مزہ سبھوں کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس اچھا ہے، مصرع اچھا ہے، مصرع ہی بول رہا ہے، لیکن اس ردیف پہ تمام لوگوں کا ہاتھ اڑ جانا چاہیے کہ وہی خدا ہے نا۔ انشاءاللہ جب یہ ردیف آئے مصرع مکمل و توجہ چاہوں گا کہتا ہوں کہ موت کا جو مزہ سبوں کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے کہ موت کا جو مزہ سبوں کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو بات مرنے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو بات مرنے کے روز میں شر، جو بات مرنے کے روز میں
اٹھا رہا ہے وہی خدا جو بات مرنے شکریہ مطلب بہت جتنا خوبصورت مطلب تھا اس سے زیادہ خوبصورت آپ لوگ سن کے بتلا رہے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. اچھا لگ رہا حضرات کو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے خدا کے نام پہ سبحان ماشاءاللہ. شعر حاضر کرتا ہوں. وہی خدا ہے وہی خدا ہے کہ تمام بولے. آفتاب رہبر صاحب یہ سیتامڑھی ہے. تارن آنکھوں سے کم نہیں ہے. جی سب بیٹھے ہوئے لے کر دکھ رہے ہیں. ہاں میں حاضر کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے کہ تمام بولے یہ جن و انسان. سنیں دوستو ایک شعر. تمام بولے یہ جن و انسان یہ اس کی قدرت کا ہے کرشمہ. یہ تمام بولے یہ جن و انسان یہ اس کی قدرت کا ہے کرشمہ. تمام بولے یہ جن و انسان یہ اس کی قدرت کا ہے کرشمہ. جو لفظ کن سے کیا بات ہے. جو لفظ کن زندہ باد. سیتامڑھی زندہ باد. شکریہ سن رہا سیتامڑھی ہے. مرنے کے روز میں شر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. جب آپ لوگوں نے مونڈ میں لے آیا ہے تو آفتاب رہبر کلکتوی یہ چاہتا ہے کہ ایک شعر اتنا اچھا ہے جو میں چھپا کے رکھتا ہوں. آج وہ شعر پڑھ دیا جائے تو پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر. اچھا توجہ چاہوں گا کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. فنا ہوا اب رہا کا لشکر. کہ ابابیلوں سے زندہ باد. بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شعر. جناب دل خیر آبادی صاحب بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. امید ہے مرنے کے روز میں شر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور لگے شعر پھر پڑھا جائے. کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. فنا ہوا اب رہا کا لشکر. کہ ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ ارے بچا رہا ہے وہی خدا ہے. جو بات مرنے کے روز میں شر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور لگے ہاتھ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مٹانا ظالم. علماء کی توجہ چاہوں گا. آپ لوگ محبت اگر پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اسی سے حوصلہ ملتا ہے. سنیے گا کہتے ہیں سبحان اللہ. مٹانا ظالم سکے کا نقشہ. دوسرے مصرے سے انشاءاللہ بولنا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ مٹانا ظالم سکے کا نقشہ
ملے گا ہم کو ضرور اقصا مٹا نہ ظالم سکے گا نقشہ ملے گا ہم کو ضرور اقصا مٹا نہ ظالم سکے گا نقشہ ملے گا ہم کو ضرور اقصا ملے گا ہم کو ضرور اقصا کہ یہودیوں کو مسجد اقصی جناب آفتاب رہبر کلکتوی سرزمین رامپور کل ہند ناتیہ مشاعرہ مولانا اشتیاق صاحب العظمی آئے ہے آپ حضرات کے حوصلوں کو سلامت رکھے اب بجائز حسن حبیبی صاحب بجائز حسن حبیبی صاحب یہ حقیقت یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے بالکل صحیح ہے یہ مجاہد حسن حبیبی صاحب ہی کی کرامت ہے کہ آج سرزمین سیتامڑھی میں اتنا خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے حضرت کی کاوشوں کو سلام تمنے بھائی عبید بھائی اور جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں اور ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں حضرات بیٹھے ہیں سب کے نام سے میں واقف نہیں ایک ایک شخص مبارکباد کے قابل ہیں اچھا سن رہے ہیں تو ایک اور اچھا شعر پڑھنے کی طبیعت چاہ رہی ہے کہتے ہیں سبحان اللہ میں تو چلا جاؤں گا کلکتہ لیکن اس کو انشاءاللہ یہ شعر آپ یاد رکھیں گے کل گنگنائیں گے سنیں کہ ہوئی ہے موسیٰ کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی مہربانی تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اصل ہے ادائیگی ادائی کے لیے داد چاہوں گا کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی کہ فرعون اعظم کیا بات ہے رہبر کلکتوی وہی خدا ہے اٹھا رہا وہی خدا ہے مجھے کلام چونکہ میں نے کہا تھا میں دو کلام پڑھوں گا میں آگے جو دوسرا کلام میں پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ اس مستحق ہیں ایک مرتبہ پورا مجمع کہتے ہیں سبحان اللہ اب اس کا مقطع سننے کی نظر اٹھا کے تو دیکھ رہبر کہ نظر اٹھا کے تو دیکھ رہبر ہے خوبصورت حسین منظر کہ نظر اٹھا کے تو دیکھ رہبر ہے خوبصورت حسین منظر جو چاند تاروں کو آسماں پہ سجا رہا ہے وہی خدا ہے دھن کے ساتھ پڑھے اس کو اچھا نظر اٹھا کے تو دیکھ رہبر ہے خوبصورت حسین منظر ہے خوبصورت حسین منظر نظر اٹھا کے تو دیکھ رہبر ہے خوبصورت حسین منظر نظر اٹھا کے تو دیکھ رہبر ہے خوبصورت حسین منظر جو چاند تاروں کیا بات ہے کیا بات ہے جو چاند تاروں کو
میں سر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کیا بات ہے بھائی آفتاب پاک کا مکھڑا جی چند بند حاضر کرتا ہوں۔ بس ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں، ملاحظہ فرمائے کہ میری جان مدینہ ہے، میری جان مدینہ ہے۔ اگر مدینہ جان ہے بولیے گا، اور جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے مدینہ اس کی جان کیوں نہ ہو۔ ملاحظہ فرمائے کہ میری جان مدینہ ہے، میری شان مدینہ ہے، میری جان مدینہ ہے، میری شان مدینہ ہے، آقا کے غلاموں کی پہچان مدینہ ہے، میری شان مدینہ ہے، آقا کے غلاموں کی پہچان مدینہ ہے۔ سرکاری ہے بیٹھے قصوہ پہ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، اب دیکھنا ہے شاہ بطحہ کس در پہ کرم فرماتے ہیں۔ ایوب کی قسمت جاگ اٹھے سرکار وہیں رک جاتے ہیں، کیوں ہر کاہر وہیں رک جاتے ہیں، کیوں رشک کرے نا انصاری رہ کے یہی فرماتے ہیں، کیوں رشک کرے نا انصاری رہ کے یہی فرماتے ہیں۔ میں کیا اترا ہوں قسمت پہ، میں کیا اترا ہوں قسمت پہ، گھر میرا ہی اتراتا ہے، میں کیا اترا ہوں قسمت پہ، گھر میرا ہی اتراتا ہے، میں دیوانہ بن جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، میری جان مدینہ ہے، مدینہ ہے، آقا کے غلاموں کی پہچان مدینہ ہے۔ نورانی مناظر کیا کہیے، نورانی مناظر کیا کہیے، بہتر سے بھی بہتر لگتے ہیں، پتھر بھی نبی کے صدقے میں ہیرے سے بڑھ کر لگتے ہیں، وہ پیارے نبی کے دیوانے طیبہ کے کبوتر لگتے ہیں، تم پھول وہاں کے مت پوچھو کانٹے بھی گلے تر لگتے ہیں، تم پھول وہاں کے مت پوچھو کانٹے بھی گلے تر لگتے ہیں۔ فردوس سے بری کا باغ جہاں، فردوس سے بری کا باغ جہاں، فردوس سے بری کا باغ جہاں، خود آنے سے شرماتا ہے، فردوس سے بری کا باغ جہاں، خود آنے سے شرماتا ہے، میں دیوانہ بن جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، میری جان مدینہ ہے، میری شان مدینہ ہے، آقا کے غلاموں کی پہچان مدینہ ہے۔ اور جب کوئی قافلہ نظروں کے سامنے سے نکلتا ہے اور جب کسی غریب کے پاس مال و زر نہیں ہوتا تو صرف اس قافلے کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے سماعت فرما لیں، یہ بند کہ جب قافلہ کوئی طیبہ کا مابین میرے آ جاتا ہے، باوقار دیار کی زیارت کر کے آئے ہیں، ایک ایک مصرع دل میں ان کے اترے گا، اور جو بھی حرمین شریف سے لوٹ کے آئے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ مدینہ ہے، کہ جب قافلہ کوئی طیبہ کا مابین میرے آ جاتا ہے، سرکار دو عالم کا روضہ پھر یاد مجھے آ جاتا ہے، ارمان مچلنے لگتے ہیں اور دل بھی دھڑکنے لگتا ہے، آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں، ساون بھی سما ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی برسنے لگتی ہے،
सावन का समा हो जाता है। मैं खोया खोया रहता हूँ, मैं खोया 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 खोया, मैं खोया खोया रहता हूँ। दिल चुपके रोता है, मैं खोया खोया रहता हूँ। दिल चुपके रोता है, मैं दीवाना बन जाता हूँ जब याद मदीना आता है। मदीना भाई आफ्ताब रहबर, ये है आफ्ताब रहबर। आका के गुलामों की पहचान मदीना है। मेरी जान मदीना है, मेरी शान मदीना है। आका के गुलामों की पहचान मदीना है। इसमें पंग और है, माशाअल्लाह। ये देखिए उलमा किराम अपनी दुआओं से कि मेरी जान मदीना है, मेरी शान मदीना है। आका के गुलामों की पहचान मदीना है, पहचान मदीना है, पहचान मदीना है, पहचान मदीना है, पहचान मदीना है। मैं एक मतलब और इसके जो खास खास शेर हैं, चंद शेर मैं पढ़ करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिए शायर का मुंह कभी कभी बनता है, और अगर 2-4-5 मिनट ज्यादा हो जाए तो आप और से सुनिएगा। मुजाहिद भाई, मुजाहिद साहब, ज़हन के हाशिए में कभी कभी जुमला आता है। ये इतनी सारी मीडिया को मैं देख रहा हूँ, और आफ्ताब रहबर कलकत्तवी का वो जिगरा है जो अलल ऐलान मीडिया पे बात करने की हिम्मत रखता है। हम उलमाए देवबंद की फिक्र रखते हैं। उलमाए देवबंद लाइव पे मौजूद हैं। नमाज पढ़े उलमाए देवबंद, रोजा रखे उलमाए देवबंद, हज करे उलमाए देवबंद, ज़कात दे उलमाए देवबंद, नवाफिल पढ़े उलमाए देवबंद, अपने जेब में मिसवाक रखे उलमाए देवबंद, तहज्जुद पढ़े उलमाए देवबंद, इशराक पढ़े उलमाए देवबंद, चाश पढ़े उलमाए देवबंद, और जन्नती होने का दावा कोई और करे। ऐसा नहीं होगा। जो नबी की सुन्नत पर चलेगा वही जन्नती होगा, है ना? ये हक है। जो गुलामाने मुस्तफा होगा वही जन्नती होगा। आइए इसी मफहूम को आफ्ताब रहबर कलकत्तवी एक मतला बनाता है ना? मतला बनाता है। अब मतला को आप समाप्त फरमाएं। अशफाक बहराची साहब ने इनाम से नवाजा है। अल्लाह ताला सलामत। वो भी शेर पे नहीं, जुमलों पे। अरे हाँ, शेर जी, ये जुमला एक बार और बोल दिया। अरे क्या बात है। हाथों को उठा के पूरा मजमा एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कहते हैं उलमाए देवबंद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैंने हकीकत पर मबनी सदाकत से लबरेज जुमला कहा है कि नमाज उलमाए देवबंद, नमाज की पाबंदी उलमाए देवबंद करे, रोजा उलमाए देवबंद रखे, ज़कात उलमाए देवबंद दे, हज उलमाए देवबंद दे, हज में उलमाए देवबंद जाए, चाश उलमाए देवबंद पढ़े, ज़कात उलमाए देवबंद दे, अव्वाबीन उलमाए देवबंद पढ़े, और तहज्जुद भी उलमाए देवबंद पढ़े। उलमाए देवबंद अपनी जेब में मिसवाक रखे, गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे एक कदम पे नबी की सीरत को फॉलो उलमाए देवबंद करे, और जन्नती होने का दावा कोई और करे। ऐसा नहीं होगा। जो हक है, जो नबी का गुलाम होगा वही जन्नत में जाएगा। इसलिए आइए, आफ्ताब रहबर कलकत्तवी किसी मसलक पे अंगुष्ठनुमाई नहीं कर रहा है, ये हकीकत बता रहा हूँ। बल्कि आफ्ताब रहबर कलकत्तवी की दावत ये है कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो, खाह किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, आइए मस्जिद में जब अजान हो तो मस्जिद की तरफ दौड़ चलिए। आइए करेंगे ना इंशाअल्लाह। इरादा करने के 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे, कहें इंशाअल्लाह। अब मैंने जो तमहीद बांधी है, मतलब समाप्त फरमा लें कि सनद, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मतलब कि सनद बख्शिश की अपने हाथ में
لے کر نکلتے ہیں سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں کہ سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں غلام مصطفیٰ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں غلام مصطفیٰ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں غلام مصطفیٰ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو اگر پڑھے لکھے لوگ سیتا مڑھی میں یہاں نہ پڑھوں تو میں کہاں پڑھوں شعر سنیے گا دعا چاہتا ہوں کہ لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو کہ لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو اندھیری رات میں اوڑھے عمر چادر نکلتے ہیں عمر چادر نکلتے ہیں اندھیری رات میں اوڑھے عمر چادر نکلتے ہیں اور مجاہد صاحب کہ غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں مصرے پر توجہ چاہوں گا کہ غرور مصرہ عرض کر رہا ہوں کہ غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں کہ غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں بِإِذْنِ اللَّهِ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں اللہ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں صحابہ نے جو دیکھا جنگ خندق میں ہوئے حیران صحابہ نے جو دیکھا جنگ خندق میں ہوئے حیران بندھے ان کے شکم سے جس گھڑی پتھر نکلتے ہیں بندھے ان کے شکم سے جس گھڑی پتھر نکلتے ہیں اور در سرکار کا ایسا رہبری کا کارخانہ ہے اشفاق صاحب مزمل صاحب سنیے گا کہ در سرکار ایسا رہبری کا کارخانہ ہے در سرکار ایسا رہبری کا کارخانہ ہے کہ در سرکار ایسا رہبری کا کارخانہ ہے در سرکار ایسا رہبری کا کارخانہ ہے جہاں پر روز بن کر سینکڑوں رہبر نکلتے ہیں جہاں پر روز
سے بڑھ کر سینکڑوں رہبر نکلتے ہیں کہ مدینہ 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 مدینہ